ہیر جیسے ہی یونی آئی راستے میں اسے ساریہ مل گئے، اس سے ہائے ہیلو کرتی وہ لائبریری چلی گئی۔ اسے ایک بک واپس کرنی تھی۔ لائبریری میں سے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ لائبریری سے نکل کر وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی جب بہت ساری گاڑیاں بے وقت یونی کی پارکنگ میں انٹر ہوئی تھی۔ گرل کے پاس کھڑی وہ دھڑکتے دل سے گاڑی سے نکلتی شخصیت کو دیکھ رہی تھی جو وائٹ کاٹن کے سوٹ پر بلیک جیکٹ پہنے بلیک ہی چشمہ لگائے ہوئے باہر نکلا تھا۔ لڑکیوں اور لڑکوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا اس کے ارد گرد۔ براؤن رولکس کی واچ دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ وہ ساکت وجود لیے نظریں بھی اسی پر ساکت کر گئی۔ وہ ہاتھ اٹھائے ان سے سوال جواب کر رہا تھا۔ شائنہ تو جلدی سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ خادم ہیر آئی ہے آج؟ وہ ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھتا ہوا تھوڑی دیر بعد خادم سے بولا تھا۔ خادم نے چونک کر اپنے سردار کو دیکھا۔ جی میں خود چھوڑ کر گیا تھا انہیں، خادم نے سر جھکا کر تعظیم سے جواب دیا۔ شائنہ اس کی مدھم گفتگو سلگتے وجہ سے سن چکی تھی۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے اس عام سی لڑکی کے بارے میں کیسے پوچھ سکتے تھے؟ آخر انہیں میں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ تو ہیر تو میرے مقابل کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں یہ مجھ پر اس عام لڑکی کو فوقیت دے رہے ہیں؟ اللہ پیچھے ان کے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ تلخی سے سوچ رہی تھی۔ اب یوں سے یونیک سسٹم کے بارے میں سوال جواب کر رہا تھا۔ ہیر چل نہ دیکھ کتنا خوبصورت شخص ہماری یونی میں آیا ہے۔ ساریہ اس کی کلائی کھینچ کے اسے باہر لاتی ہوئی بولی۔ وہ شاید سردار غزان کو جانتی نہیں تھی، وہ بس اس کی شخصیت سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ ہیر اسے دیکھنے لگی۔ اب اس کا چہرہ تھوڑا دور تھا لیکن ہیر اس کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ آپ لوگوں کو جو بھی شکایت ہے اس یونی سے تو پلیز ٹیل می، تاکہ میں اسے خود دیکھوں اور آپ کے مسئلے سالو کروا سکوں۔ وہ چشمہ دوبارہ لگاتے ہوئے بولا۔ کچھ اسٹوڈنٹ اسے ضروری مسئلے ڈسکس کرنے لگے تھے۔ وہ سر ہلاتا سنتا رہا، پھر انہیں سالو کرنے کا کہتا وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑا تھا۔ ہیر کا دل لرزا۔ وہ پھر پلٹا تھا، ہجوم پر ایک دائرانہ نظر ڈالی لیکن اس بار نظر خالی نہیں لوٹی تھی۔ درخت کے ارد گرد بنی اونچی منڈیر پر کھڑی وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ گلابی چادر ارد گرد اوڑھے ہوئے تھی، نیچے لینن کا فروزی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بے ساختہ دھیمی مسکان میں ڈھلے تھے۔ شائنہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ جل کر راکھ ہوئی تھی۔ کم ہیئر کیا وہ اسے اشارہ کر رہا تھا؟ اس کے اشارہ کرنے پہ بہت سے اسٹوڈنٹ پیچھے مڑے تھے۔ ہیر کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی رہی تو وہ خود آگے بڑھا تھا۔ اسے راستہ خود بخود اسٹوڈنٹ دیتے چلے گئے تھے۔ وہ آخر اس تک پہنچ چکا تھا۔ آنکھوں میں نرمی لیے اس کا جھکا سر دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی سادگی کی مثال تھی، کوئی بناوٹی چیز آج تک اس نے اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے ہیر کی؟ وہ زیر لب تبسم لیے سے بولا تھا۔ جی اچھی جا رہی ہے، بس 1-2 سبجیکٹ میں تھوڑی کمزور ہوں۔ وہ سر جھکائے مدھم آواز میں بولی۔ چہرے پر سرخی سی چھا گئی تھی اس کی اتنی سی توجہ پر ہی۔ وہ سر ہلا گیا۔ رات کو فری ہوں میں، ملاقات ہوگی تم سے تفصیل۔ وہ دوبارہ چشمہ لگاتا دھیرے سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ ہیر کا پورا وجود دنگ رہ گیا تھا۔ اس کا سر پہ ہاتھ رکھنا ہیر کو کیسا لگتا تھا؟ اگر وہ جان جاتا تو شاید بھونچا کر رہ جاتا۔ سب لوگ حیرانی و تجسس سے ہیر کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے لوگوں کی خود پر جمی نظریں اسے بھوکلائے دے رہی تھی۔ یہ تم کیسے سردار غزان کو جانتی ہو؟ اس کے کلاس میں تو وردہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ حیرت میں تو ساریہ بھی تھی، میں بتاتی ہوں۔ ہیر کے بولنے سے پہلے شائنہ ہجوم میں سے بولی۔ سب پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ ہیر نے بھی آنکھوں میں الجھن لیے سے دیکھا۔ یہ ہمارے گھر میٹ ہے، مطلب نوکرانی ہے۔ اس پر ہمارے سردار نے ترس کھا کر ایڈمیشن دلوایا اس یونی میں۔ وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس کے تو بھائی کو بھی ملازمت پہ رکھا ہوا ہے ہمارے سردار نے۔ ان کا دل بہت رحم دل ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے زہر میں بجھے تیر اس پر برسانے لگی تھی۔ ہیر نے ہونٹ بھیج کر اسے دیکھا۔ ہیر چہرے پر دبا دبا سا غصہ جھلکنے لگ گیا تھا اس کے۔ ارے واہ واہ، سردار تو بہت رحم دل ہے یار۔ ایک لڑکی کافی امپریس تھی سردار سے۔ شائنہ نے ہیر کی آنکھوں میں جمع ہوتی ہوئی نمی مسکرا کر دیکھی، پھر اس کو کسی کو درستی سے اشارہ کرتی وہ وہاں سے نکل گئے۔ ہیر آؤ، آج میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلوں؟ ساریہ نے اچانک اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نہیں یار، مجھے آج گھر جلدی جانا ہے، اسائنمنٹ بھی بنانا ہے، پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کرتی ہوئی بولی۔ نہیں یار، میں نے خالہ کو بولا کہ آج میں اپنی اکلوتی فرینڈ کو آپ سے ملوانے لاؤں گی۔ اگر تم نہ گئی تو سوچو میری کتنی بےعزتی ہوگی۔ وہ منہ بسور کے بولی۔ ہیر نے بے چارگی سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا گئی۔ اوکے، لیکن پھر میں آدھا گھنٹہ ہی وہاں رکوں گی اور تم واپسی میں مجھے یونی چھوڑنے خود آؤ گی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ فکر نہ کرو، تمہیں چھوڑ کر ہی جاؤں گی، ڈونٹ وری۔ وہ گاڑی کو سڑک پر لاتی ہوئی بولی۔ اس نے 60 قسم کے کلر سے بال رنگوائے ہوئے تھے جو اس پہ بہت سوٹ کر رہے تھے۔
وہ مختلف سڑکوں سے گاڑی گزارتی ہوئی گاڑی ایک کھلی سڑک پر رک گئی۔ چلو یار، گاڑی آگے نہیں جائے گی، گلی تنگ ہے، وہ باہر نکلتی ہوئی بولی۔ ہیر چادر کو مضبوطی سے اپنے ارد گرد اوڑھے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ پرانے طرز کے بنے مکان، منڈیروں پر لٹکتی لڑکیاں جو ہر آتے جاتے مرد کو عجیب سے انداز میں اشارہ کر رہی تھی۔ ہیر الجھن سے اپنی طرف دیکھتی سائرہ کے ساتھ دیکھتی ہوئی سائرہ کو دیکھتے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ باہر بالکنی میں بہت مچھر تھے۔ وہ اندر آئے تو مہارانی صاحبہ پورے بیڈ پہ بسارے سو رہی تھی۔ وہ رکا، سامنے شیشے کی کٹوری میں 4-5 سگریٹ پڑے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ ساری رات سگریٹ پیتی رہی تھی؟ اور اسے سگریٹ لا کر کس نے دیے تھے؟ وہ پریشانی سے سوچتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ شاور لے کر جب وہ باہر آیا تو ٹھٹک گیا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھے کہ اس کی مسلسل کھڑاک سے بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے بیڈ کے پاس آیا، سگریٹ کو پکڑ کر ناک کے قریب کیا۔ سگریٹ چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے نیچے جا گرا تھا۔ وہ بس سگریٹ ہی نہیں، ڈرگس بھی لیتی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ، ہلکے سیاہ پڑتے ہونٹ۔ تو وہ لڑکی نشے کی اس حد تک عادی ہو چکی تھی، اسے نشہ کیے بغیر شاید نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ساریہ واپس چلتے، مجھے اسائنمنٹ بھی بنانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ وہ ایک دم سے رک اس کی کلائی پکڑتی ہوئی بولی، انداز میں پریشانی سی تھی۔ ساریہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ یار بات کو سمجھو، اب تم خالہ کے دروازے سے لوٹو گی تو کیسا لگے گا انہیں؟ سوچو ذرا، چائے پی کر میں تمہیں تمہارے ہوٹل خود چھوڑ آؤں گی، اب چلو۔ وہ اس کا گال کھینچ کر بہت محبت سے بولتی، ہیر کا بازو پکڑ کر تقریباً اسے کھینچ کر ایک سرخ رنگ کے بنے مکان کے اندر لے آئی تھی۔ ہیر نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا۔ بہت سے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے پہلی بار ایسا ماحول دیکھا تھا۔ اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ آنٹی دیکھیں میں کسے لائی ہوں، اپنی دوست ہیر کو۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور کھلا سا ہال تھا جہاں چاروں طرف صوفے پڑے ہوئے تھے، ریشمی پردے ہر جگہ لگے ہوئے تھے، فرش پر سرخ رنگ کی دریاں بچھی ہوئی تھی جہاں بہت ساری لڑکیاں بیٹھی اسے دیکھ کر مینی قیاسی کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ان کے تنگ چست لباس دیکھ کر ہیر کو پریشانی ہوئی تھی۔ پیشانی پسینے کے قطروں سے چمکنے لگی تھی۔ ارے کیا بات ہے، آج تو تم نے آخر ہمارا کام کر ہی لیا، شاباش۔ وہ لمبی سی درمیانی عمر کی عورت ہیر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہیر نے الجھن سے ساریہ کو دیکھا۔ ارے خالہ کو تم سے ملنے کا بہت شوق تھا نا، تو اس لیے بول رہی ہیں۔ وہ ہیر کی الجھن لیے آنکھیں دیکھ کر بولی تھی، ساریہ مجھے گھر جانا، تم بعد میں آ جانا، چائے میں پھر کبھی پی لوں گی۔ وہ دھڑکتے دل سے بنا ساریہ اور اس کی خالہ کو دیکھے خارجی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جب ساریہ کی خالہ نے لپک کر اس کی کلائی تھامی تھی، وہ حیرت سے پلٹتی انہیں دیکھنے لگی۔ میری بچی، یہاں لوگ آتے اپنی مرضی سے لیکن جاتے دل نشین بیگم کی مرضی سے ہیں۔ اسے زبردستی ہال کے بیچوں بیچ لاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ پریشانی سے ساریہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مطلب یہ کہ چائے پیے بغیر میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ اسے زبردستی صوفے پہ بٹھاتی ہوئے بولی۔ اسی وقت ملازمہ ایک بڑے سے اسٹیل کے ٹرے میں 3 کپ چائے لے کر آئی۔ ہیر کا کپ سفید جبکہ ان دونوں کے کالے تھے۔ ہیر نے زبردستی چائے کو ہونٹوں سے حلق میں اتارا۔ چہرے پر پسینہ سا چمکنے لگا تھا جبکہ دل دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے کیوں، شاید کسی انہونی کے احساس سے۔ دل نشی اور ساریہ سے دیکھتی چائے کی سپ لینے لگی تھی۔ اوہ، لگتا ہے کوئی نیا مال آیا ہے۔ ایک موٹا سا آدمی بلا جھجک اندر آتا ہیر کو دیکھ کر مینی خیازی سے بولتا ہیر کو ٹھٹکا گیا تھا۔ ہیر کا پرتی ایک دم سے کھڑی ہوتی، بنا کسی کو دیکھے بڑے سے خارجی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کالی چادر سے بالوں کی لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی تو پیشانی پسینے کے ننھے ننھے قطروں سے چمکنے لگی تھی۔ وہ رکی تھی، سر ایک دم سے چکرایا تھا، چلتے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ بیگ چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہوا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس کی آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ وہ دھڑام سے چکنے فرش پر گرتی ہوئی اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے اس کے وجود کے پاس آئے تھے۔ لڑکی کنواری ہے نا؟ دل نشی نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل کنواری، بس ایک چھوٹا بھائی ہے اور رہتے بھی ہوٹل میں ہے، مطلب غریب ہے، اور کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ساریہ نے اس کے وجود کے پاس بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا۔ اسے روم میں لے جا، پرسوں تک اسے ٹرین کر کے چودھری صاحب کے آگے پیش کریں گے۔ انہیں ہی بند کلی چاہیے تھی اور منہ مانگا پیسہ وصول لیں گے۔ وہ عورت اپنی بڑی بڑی سرما لگی آنکھیں اس کے معصوم چہرے پر جمائے ہوئے بولی، صفاقی سے تھی۔ وہ آدمی اس کے وجود کو اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا، پیچھے پیچھے ساریہ بھی تھی۔
کوئی لڑکی سڑک پر روتی ہوئی بھاگ رہی تھی، سفید سوٹ، کھلے لمبے بال، پیچھے بہت سے آدمی تھے۔ اس لڑکی کے کالی چادر کندھوں پر سے ہوتی زمین پر جھاڑو دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز دوڑتی ہوئی پیچھے کی طرف پلٹی تھی۔ ہیر، وہ بے ساختہ سے پکارتا وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، شرٹ کے بغیر، سینہ پسینے سے تر تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا، پاس پڑے پانی کے جگ سے گلاس سے پانی ڈال کر وہ ایک ہی سانس میں پانی چڑھا گیا تھا۔ ہیر ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اس کے بارے میں کبھی کوئی خواب جھوٹا کب آتا تھا؟ وہ چپل پہنتا ہوا اٹھا تھا، تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اسے ہیر سے آج ملنا تھا، لیکن وہ صبح کا نکلا، گھر لیٹ آیا تھا تو تھک چکا تھا۔ شاور سے لے کر وہ ایسے ہی لیٹا تو نیند آ گئی۔ خیام کالنگ، غزان تیمور اسپیکنگ۔ وہ فون اٹھاتا وہ اپنا مخصوص جملہ بولا تھا، لیکن آگے سے جو اسے سننے کو ملا تھا وہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا گیا تھا۔ وہ شرٹ پکڑتا عجلت سے باہر کی طرف دوڑا تھا۔ غزان، بات سنو۔ تیمور صاحب نے اسے پکارا، لیکن وہ بنا انہیں دیکھے اور ان کی سنے باہر کی طرف تیزی سے دوڑا تھا۔ گارڈز نے اسے گاڑی کی طرف آتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا ڈور کھولا۔ ساتھ خادم بھی بیٹھا تھا۔ خادم کو دیکھ کر اس نے غصے سے لب بھیجے۔ ہیر کو یونی سے پک کیا؟ وہ سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ خادم نے چونک کر اپنے سردار کو دیکھا۔ جی میں گیا تھا پک کرنے، لیکن وہاں سے مجھے پتہ چلا وہ چھٹی سے پہلے ہی گھر چلی گئی تھی، تو میں بھی وہاں سے آ گیا۔ سردار صاحب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا آخر میں پریشانی سے سردار سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ لب بھیجے باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ چہرے پر سپاٹ تاثرات رقم تھے، جس کے باعث خادم خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں رکی تھی۔ وہ نکلتا وہ اندر کی طرف بڑھا تھا جب سامنے سے اسے خیام آتا دکھائی دیا۔ ہیر، جب یونی سے گھر نہیں آئی تو تم نے تب تک مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ خیام رو پڑا۔ میں کالج سے سیدھا ٹیوشن دینے چلا گیا تھا، پھر وہاں سے آپ کے آفس آ گیا، بہت سا کام پینڈنگ میں تھا، وہیں دیر ہو گئی۔ جب ہوٹل آئے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں سیدھا انہی کے روم میں گیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ انتظامیہ سے پوچھا، میرینا جی سے پوچھا، کسی نے بھی انہیں صبح سے نہیں دیکھا۔ پھر یونی چلا گیا، وہاں پتہ کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کی ایک ہی دوستی وہاں گیا، اس کے فلیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، پھر آپ کو فون کیا۔ وہ آنسو صاف کرتا ہوا ساری بات اسے تفصیل سے بتا گیا۔ سردار لب وجے فون نکال کر اپنے نئے بنے دوست کو کال کر گیا، جو حال میں ہی پولیس کی فورس میں اعلیٰ پوسٹ پر تعین ہوا تھا۔ وہ ایک چکر لگاتا سخت پتریلے تاثرات لیے اب یونی کے پرنسپل سے بات کر رہا تھا، جنہوں نے فوٹیج دے کر بتایا کہ وہ یونی سے 12:30 بجے کے قریب نکلی تھی ایک لڑکی ساریہ کے ساتھ۔ خیام اور میرینا ایک طرف کھڑے سردار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میرینا بھی اب پریشان دکھنے لگی تھی۔ اس کی کون سی ہیر سے کوئی دشمنی تھی جو خیام کی تو آنکھیں ہی نہیں سوکھ رہی تھی، دل میں کئی برے برے وسوسے آنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی کئی گاڑیاں وہاں آ رکی تھیں۔ وہ بڑے آفیسر سے سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ساری پولیس فورس اس کے ارد گرد اکٹھی ہو چکی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی وہاں سے نکل چکا تھا۔ خیام گہری سانس لیتا، سر ہاتھوں میں تھام کیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں امی کو کیا جواب دوں گا؟ پریشانی سے سوچتا وہ بھی باہر کی طرف بھاگا تھا کہ وہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میرینا اس کے جانے کے بعد خود بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چال میں اس کی واضح لڑکھڑاہٹ تھی، شاید نشے کی کمی کے باعث۔ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے۔ وہ مرر کے آگے کھڑی خود پر پرفیوم کا بے طریق استعمال کر رہی تھی۔ چہرے پہ واضح مسکراہٹ تھی، بلیک نائٹی میں لمبے بال کھلے وہ قیامت ہی لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لگی اس کی انلارج پک کو دیکھتی رہی۔ بے ساختہ قدم اس کی تصویر کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے وہ دھیرے دھیرے کچھ بڑبڑانے لگی تھی۔ بس کچھ دن اور پھر سردار شائنہ خانم کے ہوگے آپ، صرف اور صرف میرا مقدر، اس ملازمہ کا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو سردار آپ کو شاہینی کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی نہیں، آپ میرے نہیں تو کسی کے نہیں۔ وہ زہریلی مسکان ہونٹوں پہ لیے عجیب جنون بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ یونی کی فوٹیج وہ دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ وہ واضح دیکھ چکے تھے۔ وہاں سے ہوتے وہ لوگ درمیانے درجے کی بلڈنگ میں آئے جہاں وہ کرائے پر رہ رہی تھی۔ لاک کھلوا کر وہ اندر آئے۔ اندر اتنا گند تھا کہ سردار غزان نے بے ساختہ منہ پر ماسک چڑھایا تھا۔ وہ پولیس کے ساتھ تھا، آخر وہ اس کی بیوی تھی، وہ کیسے کسی اور پر اس کے ڈھونڈنے کی ذمہ داری چھوڑ دیتا۔ ساری کبرڈ وغیرہ چیک کر لی، کوئی نیا جوڑا کبرڈ میں نہیں تھا۔ سارے پرانے سے پرانے کپڑے بیڈ پر، صوفے پہ، پر فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر تھا۔ بیڈ روم میں شراب کی بوتلیں، سگریٹ کی ڈبیاں اور تو اور مردانہ شرٹ وغیرہ پھٹی پڑی تھی۔ وہ معاملہ سمجھ گیا کہ لڑکی کے کردار کی کیسی تھی۔ سردار غزان کو جی بھر کر اپنی بھولی بیوی پر غصہ چڑھا۔ کیسی دوست بنا رکھی ہوئی تھی اس نے،
وہاں سے صرف اس لڑکی کی بولڈ پکس ہی ملی تھی۔ وہ اس لڑکی کی تصاویر مختلف جگہوں پر بھیج چکے تھے۔ صدا خزان گاڑی میں بیٹھا سخت پریشان ہو چکا تھا۔ کشادہ پیشانی پر بہت سی سلوٹیں نمودار ہوئی تھی۔ ہونٹ بھیجے وہ کھڑکی سے باہر کے دوڑتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ انہیں 4 گھنٹے ہو چکے تھے ہیر کی تلاش میں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے وہ ہیر تک پہنچ پاتے۔ اپنے خواب کا سوچتا وہ خون کے گھوٹ بھر کر رہ گیا۔ ہیر کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ وہ مٹھیاں بھیجے خود پر بھی غصہ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھی، بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتی۔ وہ پھر سے آنکھیں مسلنے لگی تھی جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں مسل کر وہ ارد گرد لاپرواہی سے دیکھنے لگی۔ سر ایک دم سے پھوڑے کی طرح دھکنے لگا تھا۔ ارد گرد دیکھتی ہوئی چونکی تھی۔ یہ کمرہ اس کا تو نہیں تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی اکلوتی کھڑکی پر بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ ارد گرد پھٹے بھڑکیلے کپڑے، میک اپ کا سامان اس کے پاس بیٹھ کر بے ترتیب سے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی کالی چادر نیچے فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کی قمیص کا کھلا گھیرا تھا۔ وہ اٹھ کر سرائیے سے چادر پکڑ کر اپنے ارد گرد اڑ کر حیرت سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ کمرے میں باہر سے کسی کے شوق کے گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ دروازے پہ زور سے ہاتھ مارتی وہ زور سے بولی تھی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنے بیگ کی تلاش کے لیے نظریں دوڑانے لگی، لیکن بیگ ہوتا تو ملتا نہ۔ کھلے بالوں پر اس نے چھوٹا سا کیچر لگایا ہوا تھا، کیونکہ پونی کی قید میں تو وہ اب آنے سے رہے پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کمرے میں لگے گندے پوسٹر دیکھ کر، کوئی ہے ساریہ؟ تم کہاں ہو؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ پھر سے دروازہ پیٹتی ہوئی بولی تھی، لیکن اس کی بھرائی آواز پر کوئی نہیں آیا۔ اسے سمجھ نہیں آتا یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ خود صاف اور نیک دل کی تھی تو اسے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ وہ کیسے کسی کو برا جانتی؟ جب وہ خود بری نہیں تھی تو کیسے کسی کی بری نیت باندھتی؟ وہ فرش پہ بیٹھی وہ رونے لگی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں سمجھی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ خیام کتنا پریشان ہوگا، اور سردار انہوں نے کہا تھا وہ آج مجھ سے ملنے آئیں گے، کیا وہ آئے ہوں گے؟ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے وہ شو شو کرتے خود سے بول رہی تھی، آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ پریشان تھی بہت، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی رونے اور پریشان ہونے کے علاوہ۔ اسے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چلا تھا۔ وہ ایسی ہی بیٹھی رہی جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ وہ چونک کر دروازے کو دیکھنے لگی، پھر ساریہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ ٹانگیں چلنے سے انکاری تھے کہ وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر رکھا ہے ساریہ، پلیز مجھے میرے بھائی کے پاس چھوڑاؤ، وہ پریشان ہوگا، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ تیز تیز بولتی باہر کی طرف لپکی تھی جب ساریہ نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے دوبارہ اپنے سامنے کیا تھا۔ ہیر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ ساریہ مجھے جانا ہے، تم جانتی ہو میرا بھائی پریشان ہوگا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی منمنائی تھی، میری پیاری اور بھولی ہیر، اب یہاں صرف تمہاری لاش تمہارے بھائی کو مل سکتی ہے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی مائی ڈیئر فرینڈ۔ اس کے چہرے کو چھوتی وہ کمینگی مسکان سے بولی تھی۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ غصے سے جھٹکا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیوں بند کیا ہے مجھے یہاں؟ وہ اس بار خاصے غصے سے بولی تھی جو ہیر کی طبیعت کا خاصا نہیں تھا۔ آئے سیور تمہیں کوٹھے کا نہیں پتہ ہوگا، وہ انہی مرد عورت کے ریلیشن شپ کا، کیونکہ تم معصوم ہی اتنی ہو، کیونکہ نہ تم ٹی وی دیکھتی ہو نہ تمہارے پاس نیٹ ہے، تم تو آج کل کی لڑکی لگتی ہی نہیں ہو۔ خیر دوسری بات، کوٹھا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں برے کام ہوتے ہیں، یہاں دن کو لوگ سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، مجرا کرتے ہیں، مردوں کو خوش کر کے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اب تمہیں بھی اپنی اس معصوم شکل سے لوگوں کو خوش کر کے ہمیں بہت سا پیسہ کما کر دینا ہوگا۔ ساریہ نے اس کے پاس آتے ہوئے بہت تفصیل سے سمجھایا تھا۔ ہیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی 3-4 قدم پیچھے ہوئی تھی، وجود لرز اٹھا تھا۔ کوٹھے کی کہانی ایک بار اس کی ایک کلاس میٹ نے بتائی تھی، لیکن کوٹھے کی اصلیت آج پتہ چلی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تم تو میری واحد دوست تھی نا، اسے ساکت لبوں سے بامشکل یہ چند لفظ بولے تھے۔ دوست تو میں کسی کی نہیں سوائے پیسے کی، اور ہاں یہاں میں دوست بن کر بہت سی لڑکیاں لا چکی ہوں سویٹی، وہ لڑکی آج بہت خوش ہیں، یہاں دن رات عیش کرتی ہیں، تم بھی پیچھے کی زندگی بھول جاؤ گی، کیا رکھا ہے عام سی زندگی میں، پھونک دھوک غم بھول جاؤ وہ سب اور اپنی جوانی کو کیش کراؤ۔ وہ اس کے اسٹیپ کٹنگ بالوں کو چھوتی ہوئی خالصتاً کمینگی سے بولی تھی، چٹاخ۔ ہیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تھپڑ اس کے گال پر دے مارا تھا۔ ساریہ نے گال پہ ہاتھ رکھ کر حیرت سے اسے دیکھا، اسے بھلا اس چوٹی سے ایسی امید کب تھی؟
تم ایک بہت بری لڑکی ہو، مجھے سردار کی بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے تمہیں دوست مانا، تم پر بے انتہا بھروسہ کیا، اپنا مانا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ہاں، میرا دل کر رہا تھا تمہیں جان سے مار دوں۔ تم اس 2 دن کی زندگی میں تو عیش کر سکتی ہو، لیکن آخرت میں تمہارے یہ عیش تمہارے ناپاک وجود پر مار دیے جائیں گے۔ پھر کیا کرو گی؟ تم مجھے یہاں نہیں رکھ سکتی، سمجھی؟ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر تمہیں جان سے مار دے گا، سمجھی؟ تم بہتری اسی میں، مجھے جانے دو۔ اس کے نزدیک آتی نفرت سے اس کا مکروہ چہرہ دیکھتی وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ ساریہ اس کی ہمت پر حیرانی سے زیادہ شوق میں تھی۔ وہ تو سمجھی تھی وہ رو دے گی یا چیخے گی، چلائے گی، پھر چپ کر کے ان کا کہنا مان جائے گی، لیکن اس نے تو اسے تھپڑ ہی دے مارا تھا، جو آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی، اور غصہ بھی تو بہت کر رہی تھی۔ تمہاری یہ ہمت تم ساریہ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ دل نشی بیگم اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوتی، اس کا چہرہ اپنے سخت ہاتھ میں دبوچتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ کب سے دروازے میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس کی ہمت کہ وہ ساریہ پہ ہاتھ اٹھائے۔ ہند نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، لیکن ناکام رہی، جبکہ ساریہ اس کی شادی شدہ لفظ پہ اٹکی ہوئی تھی۔ کون ہے تمہارا شوہر؟ ساریہ نے اس کے بال پکڑ میں لیتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ اس کے شوہر کا پوچھنے پر اتنی تکلیف پر بھی ہیر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ سردار غزان تیمور ہے میرے شوہر، میری ڈھال، میرے محافظ، وہ تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے آج تک مجھے کوئی خراش نہیں آنے دی، تو اب کیوں آنے دیں گے؟ اس کے مضبوط لہجے پر وہ دونوں ہی ٹھٹک کر اس کا سانولا چہرہ دیکھنے لگے۔ جھوٹ بولتی ہے کمبخت بغیرت لڑکی، تجھے تو وہ 2 دن بھوکا رکھوں گی تو پھر ہوش ہی ٹھکانے آئیں گے تمہارے۔ دل نشیں نے سنبھلتے ہوئے زور سے اس کے نرم گال پر اپنا بھاری ہاتھ مارا، وہ چیختی ہوئی زمین پر گری تھی، گال پر اس کے سخت ہاتھوں کی چھاپ چھپ چکی تھی۔ تیمور صاحب کو پتہ لگ چکا تھا کہ ان کا بیٹا رات سے کسی کے لیے خوار ہو رہا ہے، اچھا ہے کہیں مر کھپ گئی ہوگی وہ۔ سعید خانم نے غصے سے کہا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سردار کی دیوانگی دیکھ رہے ہو، کل رات سے وہ گھر سے غائب ہے، پولیس کو اس نے سولی پہ ٹانگا ہوا ہے، آرمی اس کے ساتھ ہے۔ خادم کہہ رہا تھا سردار نے کل سے کچھ کھایا نہیں سوائے پانی کے چند گھونٹ کے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا بیٹا ایک غریب کمذات لڑکی کے لیے اتنا خوار ہو سکتا ہے۔ تیمور صاحب سگار پیتے ہوئے سخت غصے تھے، بیٹے پر، اور حیران بھی تھے۔ سعید خانم نے سمجھ کر سر ہلایا، بات تو سچ ہے آپ کی، مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو غائب کروانے میں ریاض کا ہاتھ ہے۔ سعید چائے کا سپ لیتا ہوا یقین سے بولا تھا، جس پر تیمور نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔